بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ عیسائی پادریوں کو آپ نے مسلمانوں کو بھٹکاتے ہوئے دیکھا ہی ہوگا، مگر کیا ہی منظر ہوگا جب وہ یہ سب کسی عالم دین کے ساتھ کریں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایسا ہی موضوع ڈھونڈ کر لائے ہیں جس میں ایک عیسائی شخص نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ذہن کو بدلنے کی ٹھانی اور پورے ہال میں سب کے سامنے چل کر آیا، ہنسی مذاق کیا اور بے پرواہی سے باتیں کرنے کے بعد یہ اپنے مدعے پر آ گیا اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو الجھانے کے لیے اپنی طرف سے ایک پیچیدہ سوال اٹھایا۔ شاید وہ نہیں جانتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب تو اس جیسے نہیں بلکہ اس سے بھی پہنچے ہوئے کئی عیسائیوں کو چاروں شانے چت کر چکے ہیں۔ اس کے سوال سے ہی انہوں نے بھانپ لیا اور بھرپور مجمع میں اس کی وہ کلاس لی کہ شاید اب کبھی یہ کسی عالم کے سامنے جا کر اپنی شیخیاں بگاڑنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ اس شخص کو انگریزی بھی بہت زیادہ اچھی نہیں آتی تھی اور اردو میں بھی اس نے پوری تقریر ہی شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ میں نے پاکستان کے اسکولوں میں اسلامیات، دینیات سب کچھ پڑھ رکھا ہے۔ ان کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب نبیوں کے نور ہیں، اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ بائبل میں لفظ عیسائی کہیں نہیں ہے، اور تیسرا یہ کہ دونوں نبیوں میں سب سے جلالی پیدائش کس کی ہے۔ یہ شخص شاید اور بھی بولتا رہتا اگر ڈاکٹر صاحب سیٹ سے اٹھ کر اس کو چپ نہ کراتے۔ انہوں نے اس شخص سے کہا کہ کوارڈینیٹر نے کتنی ہی مرتبہ کہا ہے کہ سوال کو 2 سے 3 لائن کے اندر رکھیں، مگر آپ تو بولتے ہی جا رہے ہیں، اس سے زیادہ کریں گے تو وہ تقریر کہلائے گی۔ یہ بات سن کر وہ کھسیانی سی ہنسی ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ میں بھی آپ کی طرح ہی بننا چاہتا ہوں نا، اسی لیے بول رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کی خوب کلاس لی اور کہا کہ بس اپنا سوال کرو، جس پر اس نے کہا کہ مجھے یہ بتا دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جلالی اور مقدس پیدائش کس کی تھی۔ آپ کا سوال کیا؟ آپ سوال کیجئے، میں جواب دوں گا 2 یا 3 سینٹنسز میں۔ آپ سوال کیجئے۔ اور میں بھی آپ کی طرح بڑھنا چاہتا ہوں نا۔ تو آپ کیا کیجئے، ہال ہائر کرو اور پیپر میں اشتہار دو کہ میں تقریر کرنے والا ہوں، جو آنے کے آئیں گا۔ وہی نا، تو آج آپ کی تقریر سننے کے لیے لوگ نے ہیں، تو یہ سوال جواب کا سیشن ہے۔ آپ سوال پیچھے 2 یا 3 سینٹنسز میں بس۔ آپ یہ بتا دیں ان دونوں نبیوں میں جلالی پیدائش دونوں میں کس کی تھی؟ کون سے 2 نبی میں سے؟ نبی محمد اور یسوع المسیح میں۔ The brother asked the question کہ between Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم and between Jesus Christ peace be upon him, who was more? Jalali can be translated into جلالی کا آپ کو یہ بولو who's better؟ نو گلوری کہہ لیں، glorious۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے حاضرین و سامعین سے کہا کہ یہ بھائی عیسائی ہے اور مجھے گمراہ کرنے اور بھٹکانے کی کوشش کر رہا ہے، کہ وہی سوال ہے جو عیسائی پادری بھی مسلمانوں کو بھٹکانے کے لیے کرتے ہیں، اور یہی طریقہ وہ اپنے ماننے والوں کو سکھاتے ہیں کہ جاؤ تم بھی جا کر ایسے ہی مسلمانوں سے الٹے سیدھے سوال کرو اور انہیں بہکاؤ۔ انہی چرچ والوں سے ہی تربیت حاصل کر کے یہاں آئے ہیں اور یہاں مجھے گمراہ کرنے آ گیا ہے۔ عیسائی پادریوں والا سوال ہی کر دیا ہے کہ کون مقدس ہو کر پیدا ہوا، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدرتی اور فطری طور پر پیدا ہوئے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش باپ کے بغیر ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں اور باپ دونوں تھے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ صرف مریم تھی، مگر ان کے والد نہیں تھے۔ عام طور پر عیسائی پادری کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد اور والدہ تھیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں مگر والد نہیں تھے، تو کس کی پیدائش سے زیادہ بہتر ہوئی؟ عام طور پر انسان جس کا علم کم ہے وہ سوچے گا کہ جس کی پیدائش میری طرح والدین سے ہوئی اور دوسری طرف وہ ہے اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے پیدائش ہوئی، تو ان دونوں میں سے بہتر تو وہ ہوگا جس کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی۔ مگر اس کا جواب قرآن پاک نے سورہ العمران میں دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ عیسائی اعتراض اٹھائیں گے، اسی لیے اس نے اس اعتراض کا جواب بھی دے دیا۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے، جسے مٹی سے بنایا، پھر اسے کہا کہ ہو جا، بس پھر وہ ہو گیا۔ He is a Christian. He's asking a question, trying to lead me, and this Christian missionaries normally do. What he's asking, who was born more pure? Indicating that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born naturally. He had a mother and father. Jesus Christ, peace be upon him, had a mother but no father. So normally Christian missionaries ask this question, which is beating around the bush and then asking that
Prophet Muhammad had a mother and father. Prophet Jesus had a mother but no father. So who's greater? Who's greater? The reply to this is given in the Quran in Surah Al-Imran, chapter 3, verse 59, which says, Inna masala Isa inda Allahi ka masala Adam, khalaqa min turab, summa qala lahu kun fayakun. The similitude of Jesus in the sight of Allah is the same as Adam, peace be upon him. He was created from dust and said be and it was. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के को समझाने की खातिर कहा कि अगर तुम्हारा ये मुद्दा है कि ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद नहीं थे, इसलिए उनकी पैदाइश ज़्यादा आला दर्जे की है और इसलिए तुम उनको खुदा समझते हो, नाउज़ुबिल्लाह, तो फिर तुम्हारे इस अकीदे के हिसाब से तो हज़रत आदम ज़्यादा बड़े खुदा ना हुए, क्योंकि उनके ना तो बाप थे ना माँ थी और वो दुनिया पर आने वाले पहले इंसान थे। ये बात सुनकर पूरा हॉल तालियां बजाने लगा। इस दौरान इस शख्स ने मुदाखलत की और बोला, नहीं नहीं, आदम को तो खुदा ने बनाया था ना। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि भाई अगर आपने सवाल किया है तो फिर इसका जवाब भी सुन लें, दरमियान में टोक क्यों रहे हैं? बोलने का इतना शौक है तो अपनी तकरीर करने के लिए अलग से एक हॉल बुक करवाएं और वहां जाकर तकरीरें करते रहें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपना जवाब जारी रखते हुए कहा कि बाइबल और कुरान दोनों में लिखा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वालिदैन नहीं थे, फिर भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं जिनकी सिर्फ वालदा थी मगर वालिद नहीं थे। इस सब का मकसद ये है कि अल्लाह ताला खालिक है, वो मुख्तलिफ तरीक़ों से कुछ भी तख्लीक कर सकता है। आमतौर पर इंसान माँ और बाप के बगैर पैदा नहीं होते, मगर खुदा चाहे तो बगैर वालिदैन के भी पैदा कर सकता है, जैसा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। वो चाहे तो मर्द के बगैर भी पैदा कर सकता है, जैसा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे। बगैर औरत के भी तख्लीक कर सकता है, जो हज़रत हव्वा थीं, जिनकी पैदाइश हज़रत आदम की पसली से हुई थी। ये सब अल्लाह ताला ने किया है और हमें दिखाया है कि वो खालिक है, वो जो चाहे बना सकता है, तख्लीक कर सकता है। ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद नहीं थे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ही खुदा हो गए हैं। अगर ऐसा मानना है तो फिर आदम अलैहिस्सलाम ज़्यादा बड़े खुदा हुए, मगर ईसाई ये कभी नहीं मानेंगे। यही वजह है कि कुरान पाक कहता है कि जब भी तुम किसी से बात करो तो मुश्तरक कदरों पर करो। दोनों में एक जैसी यही वजह है कि हम मुसलमान बाइबल और कुरान पाक के हवाले से बात करते हैं, ईसाई पादरी इसका उलट लेकर चलते हैं। वो कुरान पाक में सियाक व सबाक से हटकर कुछ हवाले देते हैं और फिर मछली की तरह मुसलमानों को जाल में जकड़ने की कोशिश करते हैं, और जब मुसलमान तकाबली मज़ाहिब को नहीं जानते तो वो इस जाल में फंस जाते हैं। So this is what Quran says when you talk with the people non-Muslim, ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana bainakum, come to common terms as between us and you. So this is how Christian missionaries, they try and catch fish. They try and catch fish. They try and trap the Muslims by quoting from the Quran, and the Muslims who don't know comparative religion, they get trapped. If you hear my lecture, deceit in Christian evangelism, deceit in Christian evangelism, how do they deceive the people with false things, and the trap is a full lecture of mine. That will give you how the Christian missionary try and catch fish. What we believe, we should not deceive anyone. We believe in haq. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि ईसाई पादरी जिस तरह सादा लोह और कम फहम मुसलमानों को फंसाने की कोशिश करते हैं, वो बहुत ही अफसोसनाक है और नहायत ही गिरी हुई हरकत है। इसीलिए हम मुसलमान उनके तरीक़ों से दूर रहते हैं। हम हक़ पर यकीन रखते हैं। यही वजह है कि जब भी हक़ के सामने बातिल आता है तो मिट जाता है, क्योंकि बातिल को बनाया ही मिट जाने के लिए होता है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि वो गॉस्पेल ऑफ जॉन में नफ्स ब नफ्स लिखा है, उसका तर्जुमा है, रसूल अपने शागिर्दों से कहा, मेरे पास तुमसे और भी बहुत कुछ है कहने को, लेकिन तुम अभी ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन वो जब मुक़द्दस रूह आएगी, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, सच्चाई की रूह, वो आपको तमाम सच्चाई की तरफ रहनुमाई करेगा। वो अपनी तरफ से नहीं बोलेगा, लेकिन वो जो भी कहेगा वो अल्लाह का पैगाम होगा और वो आने वाली चीज़ों का ऐलान करेगा। ईसा अलैहिस्सलाम ने तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की पेशगोई की थी, मगर ईसाई इस पेशगोई को नहीं मानते। वो उन्हीं चीज़ों को मानते हैं जो उनके नज़दीक उनके फ़ायदे को नुकसान ना पहुंचाती हों। बाकी सब चीज़ों को, चाहे वो सच्ची हों या झूठी, ईसाई नज़रें चुरा कर रखते हैं, क्योंकि उनके नज़दीक जिस चीज़ से उनका मफाद वाबस्ता है बस वही दीन है, जिससे उनको फ़ायदा हो रहा है वही दीन है।
اور جن باتوں سے ان کے مفاد کو نقصان پہنچے وہ اس کو نہ مانتے ہیں نہ بتاتے ہیں، اور نہ ہی ایسی باتوں کو بائبل میں رہنے دیتے ہیں بلکہ بائبل سے ایسی باتوں کو نکال دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بائبل کی کئی شکلیں موجود ہیں، کسی کو نہیں معلوم کہ اصلی بائبل کون سی ہے، جبکہ اصلی قرآن کیا ہے یہ بات سب جانتے ہیں۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک کی یہ شاندار وضاحت اور یہ جواب آپ کو کیسا لگا کامنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔